النحو في الكلام كالملح في السلام الطعام۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ کتاب النحو کا سبق نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے فن نحو کی بنیادی اصطلاحات اور ان کی تعریفات اور پھر ان کی تقسیمات سے آشنائی حاصل کی۔ اب ہم کتاب النحو میں معرب و مبنی کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 4 معرب و مبنی کا بیان۔ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی 2 قسمیں ہیں۔ جب کتاب النحو کا آغاز ہوا تھا تو اسی وقت نحو کے موضوع کے تحت یہ چیز بتا دی گئی تھی کہ نحو کلمات کے اخیر سے بحث کرتا ہے، نحو کلمات کے اخیر کی حالت سے بحث کرتی ہے، اور ساتھ میں دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ کلمات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر جملہ کیسے تشکیل دیا جائے یہ بھی اس کا موضوع ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو نحو کا پہلا کام ہے، یعنی کلمات کے آخری کی ہیئت، اس کی حالت کیا ہوگی جب ہم دوسرے کلموں کو ان کے ساتھ جوڑیں گے، تو یہ چیز ہمیں نحو بتاتی ہے۔ تو اب معرب و مبنی کی بحث میں ہم یہی چیز سمجھیں گے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں جن کے اخیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور کون سے ایسے کلمات ہیں جن کا اخیر اپنے عامل یعنی اس پر جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو حرکت دینے والا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے معرب و مبنی کا بیان اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی 2 قسمیں ہیں۔ آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے کلمات کی 3 قسمیں بیان کی، وہ کس لحاظ سے تھیں؟ کلمات کے وجود کے لحاظ سے تھیں کہ کلمے کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف۔ لیکن اب کلمات کی تقسیم کر رہے ہیں کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ ان کلموں میں سے، یعنی جو فعل، اسم، حرف ہے، ان میں سے کون سا کلمہ ایسا ہے جس کے اخیر میں تبدیلی ہوتی ہے، اور کون سا کلمہ ایسا ہے جس کے اخیر میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کو ہم معرب کہتے ہیں اور ایک قسم کو مبنی کہتے ہیں۔ یعنی یہ 3 قسمیں جو ہیں، ان 3 قسموں میں سے جس کے اخیر میں تبدیلی ہوگی ہم اسے معرب کہیں گے، اور جس کے اخیر میں تبدیلی نہیں ہوگی ہم اسے مبنی سے تعبیر کریں گے۔ معرب وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ آئے۔ اب معرب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ معرب وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ آئے اور ماضی، امر حاضر یا حرف سے مشابہ نہ ہو، اس کے آخر میں ہمیشہ تغیر ہوتا رہتا ہے۔ یہ معرب کی تعریف ہے۔ تو معرب وہ کلمہ ہے، معرب وہ کلمہ ہے، یعنی ایسے کلمے کو معرب کہتے ہیں جو عامل کے ساتھ ہے۔ جو کس کے ساتھ ہے؟ عامل کے ساتھ ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی عمل کرنے والا ہو، فعل ہو یا حرف مشبہ بفعل ہو، یا کوئی اسی طرح حرف جر ہو، تو اس کلمے سے پہلے کوئی حرف عامل ہو، یعنی وہ عمل کر سکتا ہو، زیر دے سکتا ہو، زبر دے سکتا ہو، پیش دے سکتا ہو۔ اس طور پر وہ اگر عمل کرنے والا ہے، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ ماضی، امر حاضر یا حرف سے مشابہ نہ ہو، یعنی امر حاضر، حرف اور ماضی سے مشابہ یعنی اس کی طرح نہ ہو۔ اب ان تینوں سے مشابہ نہ ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ماضی ہے اور امر حاضر ہے اور یہ تیسری چیز حرف، یہ تینوں چیزیں معرب نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں مبنی ہیں۔ تو جو چیز مبنی ہے، اگر ان سے مشابہ کوئی چیز ہو جائے گی، اگر ان سے کوئی چیز مشابہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مبنی ہے، تبھی اس سے مشابہ ہوئی ہے۔ لہٰذا ان تینوں چیزوں سے بھی آ سکتا ہو، زیر بھی آ سکتا ہو، زبر بھی آ سکتا ہو، تب تو زید میں جاء زیدن کے ساتھ وہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے آخر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب اس کلمے سے تیسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا وہ معرب کہلانے کے لائق نہیں۔ لہٰذا معرب ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو عامل کے ساتھ آیا ہو۔ اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ مثلا کسی نے آپ سے پوچھا کہ زیدن، بتاؤ زیدن جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟
تو چونکہ زید جب کلموں میں استعمال ہوتا ہے، عامل کے ساتھ آتا ہے، تب تو معرب استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ شرط اگر ہمارے ذہن میں رہے کہ ابھی چونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، زیدن سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، لہٰذا یہ ابھی معرب نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ عامل کے ساتھ نہیں آیا، یعنی اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے جو اس پر عمل کرے۔ لہٰذا جب کوئی مطلق کوئی کلمہ بولے گا کہ زید کیا ہے، یا مثلاً پوچھے کتاب کیا ہے، تو جو بھی کلمے کسی عامل کے بغیر ہوتے ہیں وہ مبنی علی الضم ہوتے ہیں، لہٰذا چونکہ ان کے ساتھ عامل نہیں ہے وہ معرب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلی شرط جو لگائی، جو عامل کے ساتھ آئے، یعنی اس سے پہلے عامل ہو۔ دوسری شرط کہ ماضی امر حاضر یا حرف سے مشابہ نہ ہو، تو یہ شرط ہم نے بتا دی کہ کیوں لگائی، کیونکہ ماضی بھی اور امر حاضر بھی اور حرف بھی، حرف تمام کے تمام اور فعل میں ماضی، امر حاضر اور مضارع کے چند صیغے یہ جو ہے مبنی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، ایک ہی حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز ان سے مشابہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بھی مبنی ہے، لہٰذا ان تینوں چیزوں سے اس کلمے میں مشابہت نہ پائی جائے۔ تو اگر یہ نہیں پائی جا رہی تو دو شرطیں پوری ہو جائیں گی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہمیشہ تغیر ہوتا رہتا ہو، اس کے آخر میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہو۔ آگے لکھا ہے کسی حالت میں ضمہ، کسی حالت میں فتحہ اور کسی حالت میں کسرہ آتا رہتا ہے، یعنی یہی تین چیزیں ایک معرب کلمے پر آ سکتی ہیں۔ آگے جو مثال دے رہے ہیں، ہم ان مثالوں میں ان تین شرطوں کو جاری کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ تین شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ لکھا ہوا ہے جیسے جاء زیدن، زید آیا، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، ذہبت الی زیدن، میں زید کے پاس گیا۔ تو اب یہاں پر معرب کے لیے مثال زیدن کی دی ہے، کیونکہ جاء فعل ماضی ہے، وہ ہو نہیں سکتا معرب، رأیت بھی فعل ماضی ہے، یہ بھی معرب نہیں ہو سکتا، ذہبت بھی فعل ماضی ہے، یہ بھی معرب نہیں ہو سکتا، اور الی حرف ہے اور حرف مبنی ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی معرب نہیں ہو سکتا۔ تو زید جو ہے یہاں پر اصل میں موضع استشہاد ہے، یعنی یہاں سے دلیل دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جاء زیدن میں دیکھیے زید سے پہلے عامل آیا ہے، جو کہ ہماری پہلی شرط ہے کہ وہ عامل کے ساتھ آئے، تو جاء کیا ہے؟ عامل ہے، لہٰذا زید عامل کے ساتھ آیا ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ماضی امر حاضر یا حرف سے مشابہ نہ ہو، یعنی اس میں ماضی امر حاضر یا حرف سے مشابہت نہ پائی جا رہی ہے، اور زید میں ایسی کوئی مشابہت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہمیشہ تغیر ہوتا رہتا ہو، یعنی اس کا آخری لفظ جو ہے جو کہ دال ہے، اس کے آخر پر پیش بھی آ سکتا ہو، زبر بھی آ سکتا ہو اور زیر بھی آ سکتا ہو۔ اور آپ تینوں مثالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ زیدن بھی ہوا، اور رأیتو میں چونکہ فعل فاعل ہو گیا تو مفعولیت کی بنا پر زیدن بھی ہوا، اور آگے ذہبت الی زیدن میں حرف جر کی وجہ سے وہ اس پر کسرہ بھی آیا، لہٰذا زید جو ہے معرب ہے، کیونکہ اس میں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے عامل ہے، وہ حرف اور امر حاضر اور ماضی سے مشابہ نہیں ہیں، اور اس کے آخر کی تینوں حالتوں میں مختلف حرکتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو معرب ایسا کلمہ ہے جس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہو آخر میں، اس سے پہلے کوئی عامل ہو اور وہ امر حاضر یا حرف یا ماضی سے مشابہ نہ ہو۔ تو یہ تین شرطیں جس کلمے میں بھی پائی جائیں گی ہم اسے معرب کہیں گے۔ معرب کیا کہیں گے؟ معرب، یعنی جسے اعراب دیا جاتا ہے، اعرب یعرب اعرابا، اعراب دینا۔ معرب ایسا کلمہ جسے اعراب دیا جا سکتا ہو، یعنی عامل کی وجہ سے جس پر مختلف اعراب آ سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ مبنی، اب مبنی کی اب تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ نہ ہو، مبنی وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ نہ ہو، یعنی جیسے مثلا ہم نے کہا زید، تو زید سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، لہٰذا یہ زید معرب نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے، یعنی مثلا وہ عامل کے ساتھ ہے لیکن ماضی امر حاضر یا حرف سے مشابہ ہو، یعنی ماضی امر حاضر یا حرف سے اس میں مشابہت پائی جا رہی ہو، کیا مشابہت پائی جا رہی ہو، ماضی کی طرح مبنی علی الفتح ہو، مبنی علی السکون ہو، یا مبنی علی الضم ہو، مبنی علی الفتح ہو، تو اگر اس طرح کوئی مشابہت پائی جا رہی ہے اس کلمے میں تو بھی وہ مبنی ہوگا اور اس کے آخر میں تغیر نہیں ہوتا، یعنی اگر اس میں یہ شرط پائی جا رہی ہے کہ وہ ماضی یا امر حاضر یا حرف سے مشابہ ہے تو اب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے آخر میں کیا تغیر نہیں ہوتا ہے جیسے کہ معرب میں ہوتا ہے۔ لہٰذا مبنی وہ کلمہ جس کے پہلے عامل نہ ہو یا عامل ہو لیکن وہ ماضی امر حاضر یا حرف سے مشابہت رکھتا ہو، لہٰذا اس کے آخر میں تغیر نہیں ہوتا، یعنی اس کے آخر میں زبر زیر پیش
تینوں چیزیں نہیں آ سکتی، کسی ایک چیز کے ساتھ وہ ہمیشہ لازم، کسی ایک چیز کو وہ اپنے لیے لازم رکھتا ہے۔ مبنی علی الضم ہے تو ہمیشہ پیش ہی آئے گا، مبنی علی الکسر ہے تو اس پر ہمیشہ کسرہ آئے گا، زیر آئے گا، مبنی علی الفتح ہے تو اس پر ہمیشہ نصب آئے گا۔ یعنی کسی حالت میں بجائے ضمہ کے فتحہ یا بجائے فتحہ کے کسرہ نہیں آتا، یعنی اگر کسی پر ضمہ آتا ہے تو وہ ہمیشہ ضمہ آئے گا، چاہے وہ فاعل بن رہا ہو، مفعول بن رہا ہو، مجرور بن رہا ہو۔ کسی پر فتحہ آتا ہے تو وہ چاہے فاعل بن رہا ہو، مفعول بن رہا ہو، منصوب ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، اس پر ہمیشہ فتحہ ہی آئے گا اگر وہ کلمہ مبنی ہے۔ اور مبنی ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو وہ عامل کے بغیر ہو، یا اگر عامل آ بھی رہا ہو تو وہ اس میں ماضی، امر حاضر یا حرف سے مشابہت پائی جا رہی ہو۔ تو جب ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر پائی جائے گی تو اس کے آخر میں تغیر نہیں ہوتا ہے، اور مبنی یعنی کسی حالت میں بجائے ضمہ کے فتحہ یا بجائے فتحہ کے کسرہ نہیں آتا، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، ذهبت الی ہؤلاء۔ تو ہؤلاء کلمہ دیکھیے، ہؤلاء جو کلمہ ہے، اس کلمے کو تینوں حالتوں میں یکساں اعراب آیا ہے، کسرہ ہی آیا، حالانکہ جاء ہؤلاء میں وہ فاعل بن رہا ہے، رأیت ہؤلاء میں وہ مفعول بن رہا ہے، ذهبت الی ہؤلاء میں مجرور بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسرے کے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مبنی ایسے ہی کلمے کو کہتے ہیں جو کسی ایک اعراب کی حالت پر ظاہری لحاظ سے ٹکا رہتا ہے۔ تقدیری لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ہؤلاء فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہاں فاعل مرفوع کیوں نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے یہاں پر جو ہے کسرہ دکھ رہا ہے، لیکن جو رفع ہے وہ تقدیری مانا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ تقدیراً اس پر پیش ہی ہے، لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے، اور مبنی اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر کی حالت کسی صورت میں نہ بدلے۔ لہٰذا جب مبنی کوئی چیز بنتا ہے تو ہم اس کی تقدیر، اسے تقدیری طور پر وہ چیز مانتے ہیں۔ مثلا اگر وہ فاعل بن رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفعی میں ہے اور مرفوع ہے تقدیری لحاظ سے۔ رأیت ہؤلاء میں کہیں گے ہؤلاء منصوب ہے تقدیری لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس مبنی میں یہ چیز ہوتی ہے۔ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے، یہ جو ہؤلاء ہے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، جس کا آخر تمام حالتوں میں یکساں ہے، جس کا آخر کلمہ یعنی جو حمزہ ہے اس پر کسرہ جو آ رہا ہے وہ تینوں حالتوں میں کیا ہے؟ ایک جیسا ہے، ایک ہی چیز یعنی ایک کسرہ تینوں مثالوں میں آ رہا ہے۔ شعر آگے بیان کر رہے ہیں، مبنی آ باشد کے مانت برقرار، مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو کہ برقرار رہتا ہے، یعنی زبر ہے تو ہمیشہ زبر ہی رہے گا، زیر ہے تو ہمیشہ زیر ہی رہے گا، اور پیش ہے تو ہمیشہ پیش ہی رہے گا۔ اور معرب کیا ہے؟ معرب آ باشد کے گردد بار بار، معرب وہ ہوتا ہے کہ جو بار بار بدلتا رہتا ہے۔ اگر اس پر عامل رافع آ گیا یعنی رفع دینے والا کوئی عامل آ گیا تو وہ اسے مرفوع بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی نصب دینے والا عامل آ گیا تو اسے منصوب بنا دیتا ہے، جیسے ضربت زیدن، اور اگر کوئی جر دینے والا عامل آ گیا تو اسے مجرور بنا دیتا ہے، جیسے ذهبت الی زید۔ لہٰذا مبنی اور معرب میں یہ فرق ہے کہ مبنی ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے، معرب یہ ہے کہ اس پر وہ ہر حالت میں اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے۔ مبنی بھی بدلتا ہے لیکن وہ ظاہری لحاظ سے نہیں بدلتا، وہ تقدیری لحاظ سے بدلتا ہے، یعنی جاء ہؤلاء میں اور رأیت ہؤلاء میں ہؤلاء بدلا ہے، لیکن ظاہری لحاظ سے نہیں بدلا بلکہ تقدیری لحاظ سے۔ ہم کہیں گے ہؤلاء فاعل ہے تو حالت رفعی میں ہے، مرفوع ہے، لیکن تقدیری لحاظ سے جو کہ دکھ نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تو مبنی وہ جو آخر کی حالت میں ہمیشہ ایک جیسا رہے، فرق نہیں پڑتا کہ اس پر کیسا عامل آ رہا، اور معرب وہ کہ جو بار بار بدلتا رہتا ہو۔ اور معرب کے لیے تین شرطیں یا تین، یعنی معرب وہ کیوں ہوتا ہے اس کی تین وجہیں اوپر بیان کر دی ہیں۔ تنبیہ آگے لکھ رہے ہیں، اسماء بیشتر معرب اور تھوڑے مبنی ہیں، یعنی اسم کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اب ہر تین کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے متعلق بیان کریں گے کہ یہ معرب ہوتا ہے یا مبنی ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسماء یعنی اسم جو ہوتا ہے، کہ کلمے کی جو قسم اسم کے نام سے جانی جاتی ہے، اس قسم میں اکثر کلمے کیا ہیں؟ معرب ہیں، یعنی اس کے آخر میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہتے ہیں، اور بہت تھوڑے ہیں، گنے چنے ہیں جو کیا ہیں؟ مبنی ہیں، یعنی ان کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اور فعلوں میں صرف مضارع معرب ہے، فعلوں میں صرف مضارع معرب ہے، یعنی ماضی اور امر حاضر یہ سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں، اور امر غائب چونکہ مضارع ہی کی طرح ہوتا ہے تو اس میں مضارع ہی جیسا حکم ہوگا۔ ماضی اور امر حاضر مبنی ہیں، ماضی اور امر حاضر کیا ہیں؟ مبنی ہیں، اور حروف سب مبنی ہیں۔ تو اسم میں اکثر اسم جو ہے معرب ہیں، تھوڑے سے مبنی ہیں، فعلوں میں صرف مضارع معرب ہے، باقی سب مبنی ہیں،
اور حروف جتنے ہیں سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ لہٰذا یہ تنبیہ تھی جس میں یہ بیان کیا گیا کہ کلمات کی اکثر قسموں میں کون معرب اور کون مبنی ہے۔ لہٰذا آج کا ہمارا یہ سبق ہے معرب، ایک دفعہ پھر سے اصطلاحات کو ذہن میں رکھ لیں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور معرب تب ہوگا جب اس سے پہلے عامل ہو، اور دوسری چیز ماضی امر حاضر یا حرف سے مشابہ نہ ہو، اور تیسری چیز کہ اس کے آخر میں ہمیشہ تغیر ہوتا رہتا ہو، یعنی اس کے آخر میں تبدیلی ممکن ہو۔ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تب وہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ اور مبنی کے لیے کہ وہ عامل کے ساتھ نہ ہو، یعنی اگر عامل کے ساتھ نہیں ہے تو تب بھی وہ مبنی کہلائے گا، اور اگر عامل کے ساتھ ہے لیکن ماضی امر حاضر یا حرف سے مشابہت پائی جا رہی ہے تو پھر اس کلمے کو مبنی ہی کہا جائے گا۔ اور جب اس میں مشابہت پائی جائے گی تو مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی جیسا ہے، اور اسی جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی امر حاضر اور حرف مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی مبنی ہوگا۔ اور مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہر حالت میں ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ آگے ہم اعراب کا بیان پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے، آپ حضرات اس میں شامل ہو جائیں تو سوالات ہم انشاءاللہ اس میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔